کراچی شہر میں 60,000 سے زائد سیلاب زدگان موجود ہیں اور مختلف کیمپوں میں اپنی عید بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ شہری حکومت اور سندھ حکومت نے ان کا بندوبست تو کر رکھا ہے، لیکن گھر جیسی عید تو نہیں گزر سکتی، لیکن کچھ خوشیاں ضرور مل سکتی ہیں۔ کھوکھراپار میں کچھی رابطہ کمیٹی کی جانب سے لگائے جانے والے کیمپ میں داخل ہوتے ہی 5 سالہ نادرہ نے ہمارا ہاتھ تھاما اور ہمیں اپنے والدین کے پاس لے گئی۔ نادرہ کے والد نے ہمیں بتایا کہ اس کے 3 بچے ہیں اور وہ جیکب آباد میں کھیتی باڑی کی کمائی سے عید پر اپنے بچوں کو نئے کپڑے اور چوڑیاں پہناتا تھا، لیکن سیلاب میں وہ اپنا سب کچھ لٹا آئے ہیں اور اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ ہم آپ لوگوں کی طرف سے کی گئی مدد پر بہت مشکور ہیں۔ جو امداد ہمیں ملی ہے اور جو اپنے پاس خرچہ پانی تھا اس پر اب تک گزارا کیا ہے، بس آگے بھی اللہ خیر کرے گا۔ نادرہ کا 12 سالہ بھائی بھی اسی بات کا گلہ کرتا نظر آتا ہے کہ وہ عید کیسے منا سکتا ہے۔ انہیں تو 2 وقت کا کھانا بھی کچھی رابطہ کمیٹی کی مہربانی سے ملتا ہے، حکومت نے تو انہیں کچھ بھی نہیں دیا۔ سندھ ناری عید ہم کو وہ 6 کپڑے ہے، اتے ہمارا وطن ہے، ہر کپڑے ہر اتے ہمارے کو کپڑا نہیں ہے، سجی کو امت کا نہیں ہے، سیلاب کا ہے، بہت ہے ایسے۔ کیمپ انچارج کے مطابق کیمپ میں 500 سے زائد متاثرین کو رکھا گیا ہے، جن کا تعلق ٹھٹھہ کی مختلف تحصیلوں سے ہے۔ ان متاثرین میں 9 حاملہ خواتین بھی شامل تھیں، جن میں سے 2 خواتین کے ہاں بچوں کی ولادت ہو چکی ہے۔ ریحانہ کے ہاں بھی عید کے بعد بچے کی ولادت متوقع ہے، لیکن اسے آنے والے بچے سے زیادہ اپنے دوسرے بچوں کی عید کی تیاریوں کی فکر ہے۔ ابھی ہم لوگ آئے ادھر سے تو پریشانی ہے نا، چھوٹے چھوٹے بچے غریب ہے، ابھی عید کے کپڑے بھی نہیں ہے، خرچی برچی نہیں ہے، کیسے عید بنائیں گے؟ ابھی میرے کو بچہ دوسرا بھی ہونے والا ہے، اس کے لیے پریشانی ہے، کیسے ہوئے گی ڈیلیوری، کیا ہوگا؟ حکومت کی جانب سے متاثرین سیلاب کے لیے عیدی کا اعلان کیا گیا ہے، لیکن افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ ابھی تک اس کیمپ کی رجسٹریشن بھی نہیں کی جا سکی ہے، اسی لیے شاید اس کیمپ میں عیدی بھی نہ پہنچ سکے۔ کیمپ میں موجود بچوں کی آنکھوں میں عید پر نئے کپڑے نہ ملنے کا احساس محرومی واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن انہی کیمپوں میں سے بہت سے متاثرین نے اپنے لیے خوشیاں بھی تلاش کر لی ہیں، جس کی مثال سرجانی ٹاؤن کے متاثرین کے کیمپ میں ہونے والی شادی کی تقریب ہے۔ جیکب آباد میں سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد کراچی آنے والی کائنات کی شادی کراچی میں مقیم اسی کی برادری کے عرفان علی سے ہونا قرار پائی۔ شادی کے موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیٹر تاج حیدر نے بھی شرکت کی اور نوبیاہتا جوڑے کو دعائیں دیں۔ عرفان کا کہنا تھا کہ اس کی طرح کیمپ میں موجود اور متاثرین کو بھی ہمت کرنی چاہیے اور نئی زندگی کا آغاز کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ سندھی روایت کے مطابق دلہن کا چہرہ نکاح سے پہلے نہیں دکھایا جاتا، اسی لیے کائنات سے بات کرنے کے لیے ہمیں نکاح تک کا انتظار کرنا پڑا۔ کائنات کا کہنا تھا کہ اسے خوشی ہے کہ کیمپ میں موجود سبھی افراد اس کی شادی میں شامل ہیں۔ کائنات کے جہیز، سلامی اور شادی کے کھانے کا مکمل انتظام ایڈیو ریونیو، روشن علی شیخ اور دیگر سماجی تنظیموں نے کیا تھا۔ اس موقع پر کیمپ میں موجود دیگر متاثرین نے بھی نوبیاہتا جوڑے کو اپنی دعاؤں میں رخصت کیا۔ سیلاب سے متاثرہ جوڑے کی شادی کے ساتھ ہی متاثرین کے لیے خوشیوں کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور مرجھائے ہوئے چہرے دوبارہ سے کھل اٹھے ہیں۔ نازش ایاز، ڈان نیوز کراچی۔ تو یہ تو تھی ملک بھر میں صورتحال سیلاب زدگان کی، اور عید کے موقع پر کہیں کہیں خوشی اور امید نظر آتی ہے اور کہیں کہیں نہیں بھی آتی، مگر ہمت پھر بھی کبھی نہیں ہارنی چاہیے، اور اس کی ایک مثال یہ ہے کہ 2 سال پہلے فوجی آپریشن سے صوبہ سرحد میں بے گھر ہونے والے لوگ شاید اس عید پر اپنے گھروں کو لوٹ سکیں۔ جلوزئی کیمپ میں اس وقت 98,000 کے لگ بھگ متاثرین مقیم ہیں۔ ان متاثرین کی اکثریت باجوڑ سے تعلق رکھنے والوں کی ہے، جبکہ خیبر ایجنسی اور مومند ایجنسی کے متاثرین بھی اسی کیمپ میں رہائش پذیر ہیں۔ یہ متاثرین 2 سال قبل اس کیمپ میں آئے اور تاحال اپنی واپسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ سخت گرمی اور حبس میں یہ لوگ خیموں میں کیسی زندگی گزار رہے ہیں، اس کا اندازہ کیمپ کے مکین ہی کر سکتے ہیں۔ ان سب حالات کے باوجود وہ یہاں رہنے پر مجبور ہیں۔ طالبان رات کو طالبات رات کو ہمارا گارنٹی نہیں لیتے کہ حکومت بولتے کہ بھائی ہم رات کو اگر آپ کو کچھ ہوا ہے تو رات کو ہم ذمہ دار نہیں ہے، دن کو ہم آپ کو ذمہ دار ہے سر۔
अमन तो नहीं है सर, दिन को अमन होता है, रात को फिर वो हिसाब किताब होता है। सैलाब के बाद इमदादी इदारे दहशतगर्दी के बायस बेघर होने वालों को भूल गए, जिससे इनकी मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ। सैलाब वाला मुतासिरीन जो हो गया है, मुतासिरीन बिल्कुल उसने छोड़ दिया। आलमी बरादरी अब इन लोगों की इमदाद के लिए एक बार फिर अपीलें कर रही है। सूरत हाल ये है कि ये लोग दहशतगर्दी के बायस बेघर हुए। बेघर होने वाले अफराद बहुत हैं। मैं ये अपील करूंगी कि वो इन लोगों को ना भूलें और इनकी ज़रूरियात पूरी करें। दूर दराज इलाकों के इन मुतासिरीन की ख्वाहिश है कि वो ईद अपने इलाकों में मनाएं और इसी उम्मीद के सहारे वो इस कैंप में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये तो इसी तरह 2 साल गुजर गए हैं। हम ये उम्मीद रखते हैं कि इस साल हम जाएंगे, इस साल जाएंगे, लेकिन ये हम सिर्फ उम्मीद रख सकते हैं। ईद सभी इधर आती है। ये भी हमारा उम्मीद था कि हमारा ये ईद उधर आ जाए, लेकिन ये ईद भी इधर आ गया। मतलब ये उम्मीद है इंशाल्लाह अगले ईद को इंशाल्लाह ताला उम्मीद है, अगर हालात ठीक हो तो उधर इंशाल्लाह ईद मनाऊंगा। कहते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। 2 साल से वापसी की उम्मीद रखने वाले ये लोग कब और कैसे अपने अपने इलाकों में वापस जाएंगे, इसका जवाब देना आसान नहीं। मुमताज बंगश, डॉन न्यूज़, नौशहरा। इस हफ्ते की दूसरी कहानी ने आपको दिखाया कि सैलाब ज़दगान की ईद कैसे गुजरेगी और क्या उम्मीद है कि उनका मुस्तकबिल अच्छा होगा। कहीं हमें खुशी नजर आई और कहीं गम, और ये भी कहा जा सकता है कि इन हालात में तो छोटी सी भी खुशी बहुत है, लेकिन अफसोस ये कुछ लोगों को ये छोटी खुशियाँ भी नसीब नहीं होंगी। ऐसे मौके पर बस यही कहा जा सकता है कि लोग सैलाब ज़दगान के लिए जितना भी कर सकते हैं करें, ताकि उनकी ईद खुशगवार गुजर सके। ऐसे ही दूसरी कहानी का वक्त खत्म हो चुका है। अगर आपको अपने ख्यालात का इजहार करना हो या कोई ऐसी चीज़ हो जो आप दूसरी कहानी में देखना चाहें तो dk@donnews.tv पर ईमेल करें। अब दूसरी कहानी की टीम इजाज़त चाहेगी और हमारी मुलाकात अगले हफ्ते होगी।